اور آگے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا، یعنی وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں، وہ لوگ جو ہدایت کی طرف نہیں آئے، وہ لوگ جنہوں نے سچائی کو تسلیم نہیں کیا، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جی وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا راستہ تلاشتے اور وہ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ گڑبڑانا ہوا ہے، خراب ہے۔ کئی لوگ ہیں یہاں پہ، ایسے لوگوں کو جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، جو جمعہ جماعت اور حج اور عبادات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، جی یعنی ان کا حال وہی ہے جو قرآن مجید نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کچھ باتوں کو تو وہ مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ تو بھائیو یہ ایک بڑا الارم ہے ہم سب کے لیے کہ بے شک ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا ہماری توانائی اور محنت اور مجاہدے کا میدان ہے۔ اللہ نے یہاں خیش و اقارب دیے ہیں، دوست اور رشتہ دار دیے ہیں، یہاں ہماری بہت سی مسئولیتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور ہم کو ان کو ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت و مجاہدہ کرنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آخرت کو فراموش کر جائیں، آخرت کو بھول جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کر جائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو آپ روک دیجئے، ایک یہ ہے کہ آپ روکنے کا سبب بن جائیے۔ آپ سربراہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی لوگ سربراہ لوگوں کو دیکھ کر، سمجھدار اور عقل مند تعلیم یافتہ لوگ کو دیکھ کر اپنی زندگی طے کرتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ آپ کے روش سے، آپ کے چال چلن سے، آپ کے انداز زندگی گزارنے سے کوئی آپ ہی کی حرص میں آپ کے پیچھے نہ چلنے لگے، تو یہ بھی جو ہے حق کے راستے سے روکنا ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے ہماری، جی، کہ ہم حقائق کو اور سچائیوں پر اپنے آپ کو رکھیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے دو مطلب مفسرین نے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ اس میں ایک یعنی قرآن مجید سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاشتے ہیں، اس میں کوئی کمزور پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی دو تشریح ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں اعتراض کا موقع ملے، ہے نا، کہ دیکھیے یہ آیت تو اسی آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک فکر کو پر چل رہا ہے، وہ اس سے فکر سے متعلق جو باتیں ملیں گی اس کو لے لے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے تو بھئی قرآن میں ہے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن وانتم سکارا چھوڑ دیا اس نے، اس وقت مت جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی بات ان کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کو اپنے باطل نظریات کی تائید میں پیش کرے۔ تو بہرحال یہ بڑی خاص بات ہے، اولئک فی ضلال بعید، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح ایک دفعہ اور دیکھیں تو قرآن مجید کے نزول کا بڑا مقصد لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے اور پابندیوں سے، آپ اگر دیکھیں برادران وطن کس قدر اپنے مذہب کے جکڑ بندیوں میں مبتلا ہیں، جکڑے ہوئے بیچارے، بڑے قابل رحم ہیں۔ آپ کو نفرت نہیں، ان سے پیار کر کے ان کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جکڑے ہوئے صاحب، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے رہنا ہے، ویسے رہنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، پوری دنیا اس کی خدمت کے لیے بنائی، اور یہ اپنے آپ کو سکوڑے بیٹھا ہے اور بس جتنا گندا رہ لے، جتنا انسانوں سے نکل کر جانوروں کی شکل اختیار کر سکے اتنا بڑا مہان ہے وہ۔
یہ جو جکڑ بندیاں ہیں جس میں انسان آج کا جکڑا ہوا ہے، واقعہ ہے کہ قرآن اس سے نکالتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے بندے کو کرتا ہے بے نیاز۔ ایک سجدہ آدمی اگر واقعی اللہ کے سامنے اللہ کو مان لے تو بہت سی پابندیوں سے وہ خود نکل جائے۔ جی تو یہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، ہے نا، آخرت پر اپنے آپ کو رکھے۔ آگے کی آیت دیکھیے آپ کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں سے ایک خاص بات کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ کفار قریش کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات تھے، جس کا ذکر کچھ کا پیچھے آیا ہے۔ آپ دولت مند کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ کوئی فرشتہ کیوں ہمارے پاس آ کر نہیں کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانو؟ یا وہ اپنے ان کے جو ذہن و دماغ میں جو باتیں آتی ہیں چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ کے انہیں دکھائیں۔ تو آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھئی معجزہ دکھلانا میرا کام نہیں، اور آج بھی وہ آیت آ رہی ہے اسی مفہوم کی۔ تو بہرحال یہ کہ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم کیسے آپ کو نبی مانے؟ آپ آئے ہیں عرب میں تو کوئی ایسی زبان بولتے جو زبان آپ کی زبان نہیں ہوتی، الگ کوئی زبان ہوتی، تب ہم مانتے کہ ہاں واقعی یہ معجزہ ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ مثال کے طور پر اس وقت جو ہے سنسکرت بولتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا آپ فرنچ بولتے چونکہ عرب فرنچ نہیں جانتے، یا آپ چائنا بولتے چونکہ عربی زبان کو چائنا کی زبان سے بہت زیادہ بعد ہے، اس لیے کہ چے عربی زبان میں نہیں ہے، چائنے کا ہر لفظ چے سے شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا مطالبہ رکھا کہ صاحب کوئی ایسی زبان آپ جانتے جو زبان ہم نہ جانتے ہوں، آپ نہ جانتے ہوں، اور آپ اس میں کلام کرتے، تب ہم سمجھتے کہ ہاں آپ نبی۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو عام کرنا چاہتا ہے۔ جو نبی بولیں، جو نبی کہیں، اس کو عام آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے، چونکہ نبی کو ہم کتاب بھی دے رہے ہیں اور وہ ہمارے رجال بھی ہیں۔ نبی کے پاس کتاب اللہ بھی ہوتا ہے اور وہ رجال اللہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی ہدایات بھی اس پہ اترتی ہیں، اور اس ہدایات کو لوگوں میں چل پھر کر اس کی تشریح بھی کرتا ہے۔ نبی چلتا پھرتا قرآن بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ جی یہ قرآن مجید کی ایک بڑی بات ہے، جس کو اگر اس کی تشریح کی جائے تو بہت گھنٹوں درکار ہیں، کہ جتنے رسول بھیجے ہر قوم میں رسول آیا۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، پچھلے ہفتے پڑھا گیا ہے، پچھلی صورت میں یہ بات آئی تھی کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجا ہے، ہدایت رہنمائی۔ تو یہاں دعویٰ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر قوم میں جو نبی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ جی کیوں بھیجا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ دیکھیے عربی جاننے والے بیٹھے ہیں کہ بیّن یبین، تبیین کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو کھول کھول کے بیان کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں انالیسس کرنا، بالکل اس کے ہر جز کو روشن کر دینا۔ تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اسی لیے بیان کو بیان کہتے ہیں۔ مولانا کا بیان ہوگا، یعنی مولانا بات کو واضح کر کر کے بیان کریں گے، لیکن مولانا تو کچھ ایسا بول گئے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے سر کے اوپر سے گیا۔ تو اس لیے علماء کو بھی بیان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی سمجھ ہیں، بہت ادبی اور بہت ہی سخت زبان بولنے کے لیے کوشش کی اور عوام کے بات ہی پلے میں نہ آئی تو مقصد پورا نہیں ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس سطح کے لوگوں میں آپ خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انہیں کی سطح سے بات ہونی چاہیے تاکہ ان کی بات سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید آگے کہتا ہے کہ یہ مقصد ہے نبی کو جو عربی زبان میں بھیجا گیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کوئی چیز راز نہ رہے، کوئی چیز راز نہ رہے۔ آپ نہیں جانتے دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھیے جو باطل پرست قومیں ہیں، ان کے ہاں بات چیزیں راز ہیں۔ نہیں صاحب، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام۔ یہودیت کیوں کیا کہتے ہیں کہ خربتے کا شکار ہوئی؟ نصرانیت کیوں مٹ گئی؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو پوپ صاحب کا ادھیکار ہے وہ،
یہ پادری صاحب کا حق ہے، یہ ربی صاحب کہیں گے وہی چلے گا، یہ پنڈت جی فرمائیں گے وہی چلے گا، نہیں ہمارے بس کا نہیں ہے یہ بات قرآن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی کتاب پڑھ سکتا۔ ہاں یہ بات کہی جاتی ہے بین السطور میں، یا یہ بڑی پکی بات ہے کہ بھائی قرآن پڑھو، سنو، سمجھو، عمل کرو، لیکن اس کی تشریح کرنے سے پہلے جاننے والوں سے بھی پوچھ لو، اس لیے کہ قرآن کی من مانی تشریح کرنا، قرآن کی سنت سے ہٹ کر تشریح کرنا یہ درست نہیں۔ اس لیے ابھی میری کتاب آ رہی ہے جو قرآن مجید ہی کی تفسیر کا حصہ، میں نے اس کا نام مستفادات رکھا ہے کہ بھئی ہم نے استفادہ کیا ہے، اور استفادہ میں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے زمانہ اور عصر اور تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر بیان کر سکتے ہیں، لیکن کٹ ٹو تفسیر نام دینا یہ بڑی جرات کی بات ہوگی۔ بھائی میں نے تفسیر کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں فرق؟ ہم نے استفادہ کیا ہے، اور یہ جو کچھ ہم درس دیتے ہیں، اس لیے میں ترجمے کا قرآن سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ کے یہ حجت تمام کر دیتا ہوں کہ میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو سلف سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں اب اس میں ہم استفادہ کرتے ہیں، جو بہت سی باتیں آتی ہیں، تو بہرحال فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر فرمایا کہ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سمجھنے کی چیز بھائیوں اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو خود انہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر سکے، اور تمام نبیوں نے یہ کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص قرآن سے ہدایت چاہے گا اللہ اس کو گمراہ نہیں کرے گا، اور جو بھی قرآن میں من مانی کرے گا، اپنی باتیں کہنا چاہے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سلمان رشدی کیوں گمراہ ہوا؟ تسلیمہ نسرین کیوں گمراہ ہوئی؟ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو کیوں گمراہ ہوئے؟ انہوں نے قرآن مجید میں اپنی مرضی سے تشریح کی، وہ ہدایت کے لیے قرآن کے پاس نہیں گئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا گواہ ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، سوشل میڈیا پر ساری چیزیں وائرل ہیں، بڑے بڑے قرآن کے مخالفین تھے، دشمنان قرآن میں شمار تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا اور ہدایت کی نیت سے پڑھا تو قرآن نے انہیں شکار کر لیا۔ اور آج جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، آج جو اسلام کے خلاف میں پوری قوت سے یہ بات کہتا ہوں اور پورے انشراح قلبی سے آپ سے یہ بات کہتا ہوں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کوئی کمزوری ہے یا آپ کے ہاں کوئی خدا نخواستہ کسی انسانیت کے خلاف کچھ ہے۔ آپ کے ہاں اس قدر انسانیت نوازی ہے، آپ کے ہاں اس قدر ہدایت ہے، آپ کے ہاں اس قدر رہنمائی ہے، یہاں قرآن آپ کو اس قدر اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے، اسلام آپ کو اس دنیا کا بہترین انسان بننے کی دعوت دیتا ہے جو شہوت پرست لوگوں کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اس لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ورنہ قرآن میں کوئی خدا نخواستہ دلالت ہو، خدا کا نازل کردہ کلام ہے یہ۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے کہ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ جو آیت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ اس کو تو گمراہی کرے گا نا جو گمراہ ہونا چاہے گا۔ بھائی اب سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ نے آپ کے سمجھانے کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے، انسانوں کے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور اس کو کھلا کر دیا۔ اس پر میں آؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا کہ قرآن مجید کی میں سائنس سے بحث کی گئی، ٹیکنالوجی سے بحث کی گئی، دنیا کی جو ترقی ہے یہ قرآن مجید کی مرہون منت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کو قرآن کھل رہا ہے، اس کے باوجود دنیا کو اہل اسلام کھل رہے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے ایجنٹ پیدا ہو گئے کہ جو خود اسلام پر تیشہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف اعلان کر دیا کہ جو لوگ یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے مفاد میں نہیں آ سکتے جب تک کہ تم ان کے دھرم و دین کو قبول نہ کر لو۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ ہمارے کزن ہیں، کیا ہے ہمارے
کزن ہے، یہ آل ابراہیم ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ ترضا کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں رضا، رضامندی۔ یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کا دھرم و دین قبول نہ کر لو، اور اس کے باوجود تم ان کے پیچھے اپنی توانائی لگا رہے ہو، اپنے یہاں انہیں گھسپیٹ دے رہے ہو، ان کی مرضی اور ان کی شان بڑھا رہے ہو، ان کو عزت دے رہے ہو، ان کو کوئی کچھ نہ کہے اس کے لیے سیکورٹی پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہو، تو تم کہاں جاؤ گے؟ ظاہر یہ آیت تمہارے لیے ہے، یہ استفادہ ہے میرا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ استفادہ ہے قرآن سے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ تو بولا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَاللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آگے فرمایا وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ ہی کی حکمت کامل ہے۔ یہ جو باتیں کہی ہیں اللہ نے، خدا کی قسم یہ آخری درجے کی بات، اس کے بعد پھر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔